الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن الله وجوهكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے ہم نے اس عنوان پر گفتگو سماعت کی تھی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کو حرم بنایا ہے۔ آج استاذ محترم حضرت علامہ مولانا محمد افضل برکاتی صاحب قبلہ نجمی، جو مجھ سے پیشتر بہت ہی احسن انداز میں نوجوانوں کے حوالے سے نصیحت فرما رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت بیان کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن حضرت کی کرم نوازی ہے کہ حضرت نے تھوڑا سا وقت ہمیں بھی عطا کر دیا۔ تو حضرت نے ابتدا کی تھی، اسی کو میں تتمے کے طور پر، اختتام کے طور پر چند باتیں میں بھی اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ میں نے سورہ نور کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محبوب، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے یغضوا، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، بہت پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اسلام ہی ہے۔ اسلام جب اس فرش گیتی پر آیا ہے تو دو چیزوں کے حوالے سے خاص طور سے آیا ہے، وہ یہ کہ نیکیوں کو فروغ دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ نیکیوں کو فروغ دینے کے لیے الگ الگ احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائے، جیسے نماز پڑھو نیکی ملے گی، روزہ رکھو نیکی ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی، صدقات کرو نیکی ملے گی، خیرات کرو نیکی ملے گی، ایک دوسرے سے مسکراؤ نیکی ملے گی، مصافحہ کرو نیکی ملے گی، راستے چلو تو کوئی پتھر ہٹا دو نیکی ملے گی، راستے پر کیلے کا چھلکا نظر آئے ہٹا دو نیکی ملے گی، راتوں کو ایسا چلو کہ کسی کو آپ کے چلنے کی آہٹ بھی محسوس نہ ہو نیکی ملے گی۔ تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے کے راستے دیے ہیں اسلام میں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم کو روکا گیا ہے تاکہ انسان برائی سے دور رہ کر کے وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں،
لیکن ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، حلاوت ایمان کو اپنے دل میں پانا چاہتے ہیں، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی رمق کو، ایمان کے دمک کو اگر اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج میں بد نگاہی کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کر، حضرت نے خشیت کے حوالے سے پیش کر دی، اور میں اسی کا ایک ٹکڑا بد نگاہی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا بات ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن اس کی چاشنی ہمیں نہیں ملتی ہے، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے 4 رکعت پڑھی ہے، 3 رکعت پڑھی ہے، اتحیات پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، رکوع کیے، رکوع میں کتنی تسبیحیں پڑھی ہے، 2 سجدے کیے کہ 1 سجدے کیے، کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہی جو مردہ دل جیسے لائے تھے اسی انداز میں ہم جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جب تک انسان کی نگاہ پاک نہیں ہوگی، جب تک انسان کی نگاہ پاک نہیں ہوگی، تب تک کہ کسی بھی نیکی کا اثر اس کے دل پر اور اس کی زندگی پر نہیں ہوگا۔ یہ بنیاد ہے۔ پہلے نگاہی خطا کھاتی ہے، پھر سارا وجود گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ پہلے انسان نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر اس کا دل اس چیز کی طرف ابھارتا ہے، اور پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ بنیاد یہی ہے۔ جیسے انسان نے آنکھ سے پھل دیکھا، من کیا، دل میں خواہش پیدا کی اس کو توڑ لے، اور خواہش پیدا ہوئی، اور پھر دل کے قبول کرنے پر اس کا قدم چلا، اس کی طرف قدم چلا، اور اس ہاتھ نے اس کو توڑ لیا۔ ہاتھ نے توڑا اور مالک نے دیکھ لیا، دیکھا اور پکڑا اور اسے پیٹ دیا، پیٹ پہ مارا، چوٹ لگی، لیکن آنسو نکلے آنکھ سے، کیونکہ دیکھا اسی نے تھا، دیکھا اسی نے تھا۔ تو شروعات جو ہے نا آنکھ کرتی ہے، اور جو اگر آنکھ نہ کرے تو پھر انسان کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ، تم ضرور اپنی نگاہ نیچی کرو۔ لام تاکید اور نون تاکید دونوں ہے۔ لَتَغُضَّنَّ، تم ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور دوسرے الفاظ میں اس طرح وَلِتَحْفِظَنَّ فُرُوجَكُمْ، اور ضرور تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تمہارے چہرے سے رونق کو چھین لے گا، بے رونق بنا دے گا۔ آج یہ جتنے گورے چٹے نظر آتے ہیں نا موبائل میں یا سامنے یا شادیوں میں، وہ سب میک اپ کا کمال ہے، اصلی شکل ہے نہیں۔ اگر آپ ان کا چہرہ دھو دو اور اصلی شکل دیکھ لو تو آپ الٹی کر جائیں گے۔ اس کی شکل اتنی بدصورت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدنگاہی کی ہے نا، اور جو انسان بدنگاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو چھین لیتا ہے۔ لیکن جس کی نگاہیں جھکی ہوتی ہے، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ سانولا بھی ہوگا تو اللہ اس کے چہرے پر نور عطا فرمائے گا، سانولا بھی ہوگا تو اس کے چہرے پر نور عطا۔ لیکن اگر کوئی گورا چکا کیوں نہ ہو، بہت خوبصورت اجالا چمکدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو چھین لیتا ہے۔ اور یہ بدنگاہی بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بد نگاہی کو زہر میں بجھا ہوا شیطانی تیر قرار دیا ہے. یہ بد نگاہی زہر میں بجھا ہوا، جیسے کسی تیر کو آپ زہر میں ڈال دو اور پھر کسی جانور کو یا کسی انسان کو مارو، ایک تو تیر کا اثر، تیر سے لگے ہوئے زخم کا اثر، اور پلس اس کو جو زہر میں بجھایا گیا ہے اس کا اثر، وہ کتنا خطرناک ہوگا. دو اثرات چیزوں پر مرتب ہوتی. اسی طرح اگر انسان بد نگاہ ہے اور نگاہ پاک نہیں رکھتا، وہ کتنا بھی پڑھ لے، نور الہی اس کے دل میں سما نہیں سکتا ہے. حافظ قرآن ہوگا، اللہ کا نور اس کے سینے میں رہ نہیں سکتا ہے. عالم دین ہوگا، بد نگاہ ہے، فرمان الہی ہے، اللہ کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ دل میں محفوظ نہیں کر سکتا ہے. وہ ایک طرف سے پڑھے گا دوسری طرف منتقل ہو جائے گا، ایک طرف سے پڑھے گا دوسری طرف وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جہاں گندگی ہوگی وہاں اللہ کا نور کیسے رہ سکتا ہے. آج جو ہم اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود ہماری نگاہ میں، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، جبکہ مومن کی نگاہوں میں تاثیر اللہ نے رکھا ہے. کہا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی دانائی اور فراست سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جب نگاہی پاک نہیں ہوگی، جب نگاہی صاف نہیں ہے، تو اللہ کے نور سے وہ انسان کیسے دیکھے گا؟ اللہ کے نور سے دیکھنے کے لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کریں. حضور نے کیا فرمایا؟ النظر مبہم مسوم من سہام ابلیس. یہ بد نگاہی جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے. یہ بد نگاہی النظر مبہم مسوم من سہام ابلیس، کہ ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے. اور حضور نے فرمایا من ترکہا من مخافتی. قدسی حدیث، حدیث قدسی، کہ حضور فرماتے اللہ نے فرمایا من ترکہا من مخافتی، اور جس نے بد نگاہی کو میرے خوف سے چھوڑ دیا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے دل میں ایمان کی حلاوت کو منتقل فرما دیتا ہے. وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو پائے گا. اب اس کی مثال یوں ہی لے لو، جب کبھی کبھی آپ راستہ چلتے ہیں نا تو گناہ کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، یا لڑکیاں یا عورتیں ہاف کٹ کپڑے میں، اسکرٹ میں آتی ہیں، ہمارا من کرتا ہے کہ ہم دیکھ لیں، بار بار دل کرتا ہے کہ ایک بار دیکھ دے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ لے. لیکن اگر اس وقت انسان کے دماغ میں یہ تصور آ جائے کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں سب سے چھپ سکتا، لیکن خدا سے تو نہیں چھپ سکتا نا. کسی کی نگاہ میرے سامنے ہے یا نہیں اس سے فرق نہیں، اللہ کی نگاہ میں تو ہوں، اللہ کی نظر میں. اور اس نیت سے اگر کوئی شخص بد نگاہی چھوڑ دے اور اس خاتون کی طرف دیکھنا بند کر دے، جب وہ جیسے ہی آگے پار کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی چاشنی پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا. ایمان کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. بد نگاہی سے بچو. بد نگاہی کو زنا سے تعبیر کی گئی ہے. بد نگاہی کو زنا سے تعبیر کی گئی ہے. آج حالت یہ ہے مسلمان کے بچوں کی، جوانوں کی خاص طور سے، اوٹوں پر، چوراہے پر، گلیوں میں، بائک پر، پارکوں میں، پکنک میں جاتے ہیں، جہاں کہیں اسکول میں، ہر جگہ وہ صرف تاڑتے رہتے ہیں. ہر جگہ. چھوڑ دو یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں ترک کر دو. اپنی نگاہیں جھکی جھکی رکھو. راستہ چلو تو نظریں نیچی ہونی چاہیے، ورنہ تباہی تمہارے دہلیز پہنچ چکی ہے. پھر اللہ کی نورانیت آپ کے سینے میں کبھی منتقل نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کی نگاہیں پاک نہیں ہوگی تو آپ کی کسی بھی عبادت کا کوئی اثر آپ کی زندگی پہ نہیں پڑ سکتا ہے.
چاہے آپ کتنا بھی پڑھ لے، چاہے آپ کتنا بھی چاہے آپ کتنے سجدے کیوں نہ کر لے، سجدے کی مٹھاس آپ کے دل و دماغ پر کبھی بھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کو زنا سے تعبیر کی ہے۔ حدیث سناتا ہوں، سنیے، الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 24 پر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا فہو مدرک لذالک لا محالہ، العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہما البحش والرجل زناہ الخطا والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذالک الفرج او یکذبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، کہ ابن آدم پر، اولاد آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا، یعنی اللہ اپنے علم و فضل سے وہ جانتا تھا کہ وہ کون انسان کیا کرنے والا ہے، کون سا زنا کر، سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور جب اللہ نے اپنے علم و قدرت سے لکھ دیا ہے تو لا محالہ وہ انسان اس کو کرے گا، لا محالہ انسان اس کو کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، اب وہ لا محالہ کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم العینان زناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا جو ہے یہ بد نظری ہے۔ صرف زنا ریلیشن شپ کو نہیں کہا جاتا ہے، فزیکل ریلیشن شپ کو۔ اگر کوئی انسان آنکھ سے بھی کسی کو غلط نظر سے دیکھتا ہے یہ بھی زنا میں شامل ہے، اور صرف یہ نہیں کہ صرف لڑکی کو دیکھنے سے ہی یہ زنا میں، بلکہ اگر کوئی امرد لڑکا ہے، لڑکا چھوٹا ہے اور خوبصورت ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور اس کے دیکھنے سے شہوت پیدا ہونے کا ڈر ہے، تو حکم یہ ہے کہ ایسے بچے کی طرف نظر نہ ڈالی جائے، اس سے ہاتھ نہ ملایا جائے، اس سے گلے نہ ملایا جائے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے زنا ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام محمد، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، جب آپ کی والدہ نے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، جب ان کی عمر 7 سال تھی، تو امام اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے گئی آپ کی والدہ اور کہا حضرت یہ میرا بیٹا ہے، آپ کے حوالے کرتی ہوں، تعلیم و تربیت آپ ہی فرمائیں۔ جب اس بچے پر امام محمد پر نظر ڈالی تو بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً فرمایا کہ لے جاؤ اسے ٹکلا بنا لے آؤ، اس کا حلق کرا دو، ٹکلا کر دو اسے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن جب اس کا سر چھلا دیا جاتا ہے نا تو وہ چہرے پر جو کشش رہتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اس لیے تو آج کل کے بچے ٹکلا نہیں ہوتے ہیں، مدرسے کے بچے ہو یا باہر کے ہو، ان کو ٹکلا ہونے کہہ دو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے انہیں 10 چھڑی مار دی ہے، اتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے، ارے ٹکلا ہو، پھر وہ زلفیں جو لہرانے والا سسٹم ہے نا وہ سب ختم ہو جاتا ہے نا، پھر آئینے کے سامنے بار بار جانے والا سسٹم ختم ہو جائے گا، دوستوں کے سامنے جائیں گے تو یوں بال جو کھڑے کرنے والا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ہوتا ہے، ٹکلا ہونے سے، بال چھلا دینے سے تھوڑے سے چہرے پہ جو ہے نا کشش جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تقوی کے پہاڑ تھے، اللہ تعالی کا دیدار خواب میں 100 مرتبہ کیا ہے، وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ہر روز ایک کلام مکمل فرمایا کرتے تھے، رات بھر رو کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے، تقوی کے پہاڑ تھے، لیکن پھر بھی احتیاط، کمال احتیاط آپ دیکھیے، اللہ اکبر، کمال احتیاط، کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کی طرف نظر پڑے اور شیطان مجھ پر حاوی ہو جائے، تو آپ نے حکم دے دیا کہ لے جاؤ اس بچے کو پہلے حلق کرا لے آؤ۔ اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب ٹکلا کرایا گیا، جس کے گنجا کہتے ہیں، حلق کرایا گیا،
تو جتنے خوبصورت پہلے تھے اس سے زیادہ خوبصورت آپ بعد میں پھر ہوگے. یعنی گنجا ہونے کے بعد آدمی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے، لیکن آپ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی. تو امام اعظم کا کمال احتیاط آپ دیکھیں. آپ نے فرمایا بیٹے محمد جب تم درسگاہ میں بیٹھو گے نا تو میرے سامنے نہیں بیٹھنا، میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا. پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا. میں پڑھاؤں گا لیکن اسی شرط پر جب تم سامنے نہیں بیٹھو گے پیٹھ کے بیٹھ. نظر کو دیکھیے آپ نے کیسے بچایا ہے. لیکن آج ہمارے ہاں ایک طرف کلام الہی بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن نگاہ پاک نہیں ہے ہماری. اور جب ہماری نگاہ پاک نہیں ہے اسی وجہ سے کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا اثر جو نہیں ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ پاک نہیں ہے. پہلے نگاہ پاک کرو قدم خود بخود پاک ہو جائے گا. پہلے آپ نگاہ پاک کرو آپ کا دل پاک ہو جائے گا. نگاہ پاک کرو آپ کا وجود پاک ہو جائے گا. نگاہ پاک کریے. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا اسی شرط پر پڑھاؤں گا جب تم میرے پیچھے بیٹھو گے. کہا مجھے منظور ہے. اور کب تک بیٹھے پتہ ہے؟ جب تک آپ کے چہرے پر داڑھی نہ آ گئی. اور وہ بھی ایسے نہیں کہ وہ سامنے آ کر کے، بلکہ ایک دن پیچھے سے آپ کچھ کر رہے تھے امام محمد اور دھوپ کی چمک کی وجہ سے پرچھائی کے طور پر امام محمد کی داڑھی نظر آئی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بیٹے محمد کیا تمہارے چہرے پر داڑھی آ گئی ہے؟ کہا جی حضور ہاں میرے چہرے پر داڑھی آ گئی. تب امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹے ایسا کرو اب کل سے تم پیچھے نہیں بیٹھو گے بلکہ میری درسگاہ میں سامنے بیٹھو گے. سامنے بیٹھو گے. یہ ہے نظر کی حفاظت. آج ہم نے تو نظر کی حفاظت کی ہی نہیں ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا العینان زناہما النظر کہ آنکھوں کا زنا بدنظری ہے. اور انسان سب سے پہلے بہکتا کیوں ہے؟ پہلے دیکھتا ہی تو ہے. آج یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال کے 14 سال کے 15 سال کے جو چیزیں ہم نہیں جانتے تھے اپنے اس زمانے میں آج وہ بچے سب کچھ جانتے ہیں. جس سائڈ پر موبائل میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے یہ پیدا ہونے والے بچے سب آج 12 14 سال کے وہ وہاں تک پہنچ کر کے ان تمام حدوں کو پار کر گئے جو ایک شریف انسان کبھی زندگی میں نہیں کر سکتا ہے. ہم نے تو یہاں تک کے دیکھا ہے 12 سے 14 سال کا لڑکا ہوگا, بڑی شب تھی شب برات, اور قبرستان تھا, ہم زیارت کے لیے قبرستان گئے تو والنٹیئر کی شکل میں 3-4 چھوکرے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس رات میں شب میں تقریباً 2-2:30 بجے کی رات ہے, گندی لڑکی کی تصویر قبرستان میں بڑی رات میں 14 سال کا لڑکا ہوگا مشکل سے, وہ امیج نکال کر کے اپنے دوست کو دکھا رہا ہے اور دیکھ کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ حال ہے. وجہ کیا ہے؟ نگاہ پاک نہیں ہے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ نگاہ پر دلوائی ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تھا صرف 2 قدم, ایک قدم نگاہ پر, ایک قدم شرمگاہ پر, اور ڈائریکٹ تیسرے قدم میں جنت چلے جاؤ. اور قرآن میں بھی یہی کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے, ویحفظوا فروجہم, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. یہ قرآن کا بھی فرمان ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زہر میں بجھا ہوا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, بد نگاہی سے بچو. العینان زناہما النظر.